ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ میں آمد ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور مسجد نبوی کا جو اسٹرکچر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شروعاتی جو بالکل ارلی اسٹرکچر ہم جس کو کہیں گے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اس وقت جو انہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا، تو اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اب دیکھیے آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی کلاس میں بتا چکا ہوں کہ مدینہ جو تھی وہ اسلام کی پہلی ریاست تھی، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کے جو قوانین نافذ کیے ہیں، جو شریعت نافذ کی ہے، تو وہ اسلامک ہسٹری کی پہلی جو تھی ریاست تھی، پہلی اسٹیٹ تھی۔ اب جب دیکھیے اسٹیٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے، جب ریاست اب نافذ ہو رہی ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوگی، جو کہ ہمارا ویسے تو ہم عمومی طور پر اب دیکھیں تو اسٹیبلش ہو چکا ہے، پورا شریعت آ چکی ہے، لیکن اس وقت میں کیونکہ پہلی اسٹیٹ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون ڈیفائن کرنا تھا، کانسٹیٹیوشن بنانا تھا کہ کس حساب سے کن قانون پہ کن قوانین پر جو یہ ریاست ہے وہ چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ آ کر کے جو کام کیا ہے وہ ایک پہلے مسجد اسٹیبلش کی ہے۔ مسجد اسٹیبلش کرنے کے بعد اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو مواقع اسٹیبلش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھائی چارہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد مسجد اسٹیبلش کی۔ مسجد اسٹیبلش کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن وہاں کا لکھا گیا ہے۔ کچھ قوانین، کچھ ٹریٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی، بالکل انیشیل دور ہے وہ مدینہ کا، یا آپ کہہ لیں کہ ریاست کا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شریعت آئی تھی اس کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین بنائے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین آتے گئے وہ اس میں اسٹیبلش ہوتے رہے اور اس کے اندر انکلوڈ کرتے رہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اس کی ایک کمپلیٹ شکل جو ہمیں ملتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یا اس سے بھی بہتر اگر ہم دیکھیں تو جس کو ہم فلی دیکھتے ہیں کہ پورے معاشرے میں پورے طریقے سے نافذ تھی، وہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، جس کو ہم اسلامک ہسٹری کا سب سے بہترین دور کہتے ہیں، کہ اس سے بہترین دور آج تک مسلمانوں کو کبھی نہیں آیا۔ اس میں آپ کہہ لیں پورے طریقے سے شریعت جو تھی وہ نافذ تھے، اور مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلمان تھے ان کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، ان کے بارے میں بھی سارے جو قوانین تھے وہ کیونکہ آ چکے تھے۔ تو پورا جو ایک معاشرہ تھا، ایک انٹیکٹ معاشرہ تھا، اسلامک بردرہڈ تھی اس کے اندر بہت، اور اسلام سے ہی گورن کیا جاتا تھا۔ گورننس جو تھی وہاں پر وہ اسلام ہی تھی، اور کوئی گورننس نہیں تھی۔ انسان کی حاکمیت، جیسے کہ آج کے ہم دور میں دیکھتے ہیں انسانی حاکمیت ہوتی ہے، تو وہ انسان کی حاکمیت نہیں تھی، انسان کے سوچ سمجھ سے کوئی قوانین وہاں پر نہیں بنائے گئے تھے۔ جتنے بھی قوانین تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، شریعت سے تھے وہ قوانین، تو اسی وجہ سے اس میں برکت بھی بہت زیادہ تھی۔ اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ برکت اسی وجہ سے نہیں ہے، جو ساری پریشانیاں آج کے معاشرے کی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسان کی عقل پر مبنی ایک نظام ہے، جو کہ ایک لمیٹڈ، دیکھیے سوچ انسان کی ایک لمیٹڈ ہے، ایک لمٹ سے آگے نہیں جا سکتی۔ مرد کی سوچ جو ہے وہ مرد کے حساب سے ہوگی، عورت کی سوچ جو ہے وہ عورت کے حساب سے ہوگی۔ مرد اپنے احساسات سے واقف ہے بہت اچھے سے، عورت کے احساسات سے واقف نہیں ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنے احساسات سے واقف ہے اور مرد کے احساسات سے واقف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مرد قوانین بنائے گا تو وہ اپنے حساب سے بنائے گا، اس کو سوٹیبل ہوں گے، عورت بنائے گی وہ اس کو سوٹیبل ہوں گے۔ کوئی بزنس مین بنائے گا، جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ معاشرہ ہے ہی ایک کیپٹلزم کا نظام، سرمایہ داری کا نظام، تو انہوں نے اپنے حساب سے قوانین بنائے سارے، جتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال مطلب جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جو آپ کہہ لیں ہنگر انڈیکس ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور سارا پیسہ جو جمع ہو کر کے کچھ جو بڑے بڑے کیپٹلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس جاتا جا رہا ہے۔ آپ روز دیکھتے ہوں گے، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے جیف بیزوس جو تھا وہ 10 پر تھا، ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھا، تو وہ ہلکے ہلکے کماتا ہوا اوپر آ گئے، ٹاپ پر چلا گیا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں امبانی ٹاپ 5 میں تھا، کبھی ٹاپ 3 پر آ گئے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اڈانی جو ہیں وہ آ کر کے اگر ٹاپ 10 میں بھی نہیں تھے اور ایک دم ایسا دور آتا ہے ان کا کہ وہ ٹاپ 3 میں آ جاتے ہیں، ورلڈ کے ریچسٹ پرسن ہیں۔ تو ایسا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس اتنا سارا پیسہ، کہ ساری چیزیں انہی کے پاس کیسے چلے جا رہی ہیں؟ ورلڈ کے اتنے ریچسٹ آدمی یہ کیسے بنے جا رہے ہیں؟ کچھ قوانین ہیں جو ان کو فیور کرتے ہیں، اس حساب سے سارا بزنس ہی اون کرتے ہیں۔ بڑے آپ کو تو دکھتا ہوا سامنے سے صرف کہ ایک بزنس اون کرتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہ بہت سارا بزنس اون کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں، اپنے سارے کمپٹیشن ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ خیر ایک الگ ہی ٹاپک ہے، پورا کیپٹلزم کو کس طریقے سے معاشرے کو برباد کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو معاشرہ تھا وہ اسلامک نظام پر پورا مبنی تھا، پورا شریعت پر مبنی تھا۔
ایک بھی اس میں قوانین ایسا نہیں تھا جو انسانوں کے لیے، نوع انسان کے لیے نقصان دہ ہو یا خراب ہو، غلط ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نظام تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انسان نے اپنی عقل سے سوچ کر کے بنایا ہو کہ آج اس کو یہ چیز صحیح لگ رہی ہے، اس نے وہ کر دی، معاشرے میں نافذ، کل کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سال بعد وہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک آدمی کو تو فائدہ پہنچا رہی ہے لیکن باقی لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو ایسا اس میں کوئی بھی قوانین نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے احساسات سے واقف ہے، انسان کے مرد عورت بوڑھے بچے جتنے بھی ہیں سب کے احساسات سے واقف ہے۔ تو اسی حساب سے وہ جو معاشرے کا نظام تھا بنا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، جو اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے نظام سے بہترین کوئی بھی نظام نہیں ہو سکتا۔ اس کے اگزامپل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جتنے بھی اسلامک دور رہے، اتنی بدترین شکل کبھی بھی نہیں رہی اس معاشرے کی، اتنی برے حالات کبھی بھی نہیں رہے۔ خاص طور سے اگر آپ کہیں تو سوشل نظام کس طریقے سے بگڑا ہوا ہے، کس طریقے سے خراب ہو چکا ہے، جو آپ کہہ لیں کہ آزادی کے نام پر، فریڈم کے نام پر بالکل برباد کر رکھا ہے معاشرے کو، یا آپ کہہ لیں کہ اکنامک نظام جو ہے، معاشی نظام جو ہے، اس میں کیا افراد و تفریط مچی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس سارا پیسہ ہے، باقی لوگ غریب مر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غریبی بھی آئی نا، سوکھا بھی آیا، تو اسٹیٹ نے ایسا نہیں تھا کہ اسٹیٹ کے پاس بہت سارا مال ہو اور کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، یا کسی 2-3 انڈیویجول کے پاس، حضرت عثمان کے پاس یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بہت سارا مال ہو اور باقی لوگ بھوکے مر رہے ہوں۔ باقی لوگوں کو بھی بیسک نیڈز جو تھیں وہ پرووائڈ کرائی جاتی تھیں، پہنچائی جاتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی۔ آج کے نظام میں کوئی اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھوکے مرتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی کمی ہے کہ آپ نے کمایا کیوں نہیں۔ تو خیر یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اپنے آپ میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ٹریٹیز لکھوائی، انہوں نے اپنا جو وہاں پر قوانین تھے وہ لکھوائے، اور ان قوانین کو انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ ٹریٹیز تھیں، کیا وہ قوانین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آنے کے ساتھ لکھوائے۔ مسلمانوں کے مابین بھی انہوں نے ٹریٹیز کروائی تھی، اور جو جوئش ٹرائبس تھے وہاں پر، کیونکہ نان مسلم بھی رہتے تھے، تو ان کے مابین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹیز کرائیں۔ اب دیکھیے ان ٹریٹیز کو آپ پڑھیں گے تو جو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلیم کرتے ہیں اسلام کو اینٹی سیمیٹزم کے لیے کہ یہ یہودیوں کے خلاف ہے، اور رسول اللہ نے آتے ہی نکال دیا۔ جب آپ یہ ٹریٹیز پڑھیں گے آج کے انشاءاللہ، تو ان ٹریٹیز میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسانی فراہم کرائی تھی، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ میں لے کر کے چل رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ان ٹریٹیز کو توڑا، ختم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب وہ ایک نیچا دکھانا چاہ رہے تھے اس چیز کو، اور ان کی اتھارٹی کو اسٹیبلش نہیں مان رہے تھے، تو آپ دیکھیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدم اٹھائے ہیں۔ تو اس لیے سیرت کو ڈیٹیل سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور سے مدینہ کا جو دور ہے اس کو تو بہت ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم انہی ٹریٹیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں ان ٹریٹیز کو پڑھنے سے پہلے، ان معاہدوں کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو پورا ہمیں کانسٹیٹیوشن ملتا ہے، جو ٹریٹیز ملتی ہیں جو مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہیں، ایک بکلیٹ کہتے ہیں، بکلیٹ بنائی تھی، اس میں ساری چیزیں مینشن کر رکھی تھیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کسی بھی ایک اوتھینٹک ڈیٹیل سے یہ نہیں ملتا ہے کہ جس کی سند بہت مضبوط ہو، وہاں سے ہمیں یہ بات ملتی ہو کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ چیز جو ہے اسٹیبلش کی تھی، لکھوائی گئی تھی۔ ہمیں یہ جو چیز ملتی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ملتا ہے ابن اسحاق میں، جو کہ ہماری کہہ لیجیے کہ سب سے پہلی اوتھینٹک سیرتی کتاب ہے۔ لیکن اس میں ابن اسحاق جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے، اور پھر وہ پوری اس جو ٹریٹی اس کو نریٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہیں پر بھی اپنا سورس نہیں بتایا، کوئی لنک، ایک مستند لنک نہیں بتایا۔ جو سند چین کے بارے میں اب تک میں کافی بتا چکا ہوں، وہ چین انہوں نے نہیں بتائی کہ انہوں نے کون سے صحابی سے یا کس تابعی سے انہوں نے یہ چیز سنی، کیونکہ ان کے اور رسول اللہ کے بیچ میں تو 150 سال کا فرق تھا۔ تو انہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سن لی ہوگی یا کیسے انہوں نے پتہ کر لی ہوگی۔ تو اس چیز پر، اس کی چین پر، سند پر ایک کویشچن ہے۔ کوئی بھی اس کو اوتھینٹک نہیں کہتا ہے، کسی بھی ذرائع سے بہت اوتھینٹک نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کیونکہ ابن اسحاق جو ہے اس کو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب مانا جاتا ہے سیرت کی، تو اور بالکل ارلی سورسز کی 150 سال میں لکھی گئی ہے شروعات کے۔ تو اس کو زیادہ تر علماء اکرام جو ہیں امت میں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹریٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لکھی ہوگی، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں ملے گی، ابن اسحاق میں بھی، ابن شام میں بھی آپ کو ملے گی، اور الرحیق المختوم میں بھی آپ کو یہ ٹریٹیز ملیں گی، سیلڈ نیکٹر جو ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی جو بڑے بڑے جلیل القدر علماء اکرام ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ اس کی جو روح ہے نا، آپ دیکھیں گے اس کی جو اسپرٹ ہے، وہ جو وہاں کا معاشرہ تھا، جو ہم دیکھتے ہیں وہاں کی جو قوانین چل رہے تھے، جن چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل ان کے ایک دم پیرلل تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں یہ اسی روح سے یہی لکھوایا ہوگا، اس وجہ سے یہ ایکشنز لیے جا رہے ہیں، یہ چیزیں کری جا رہی ہیں۔ تو وہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے زیادہ تر امت کے علماء اکرام نے، ان کی رائے یہی ہے، اجماع اسی طرف ہے کہ ہاں یہ چیز لکھوائی گئی ہوگی۔ پھر بھی اس کی کوئی 100% اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% ایگزیکٹلی ایسا ہی لکھوایا ہوگا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اب وہ ہم تو پتہ نہیں لگا سکتے، 1400 سال ہو چکے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ امام احمد دیکھیے بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، امام احمد ابن حنبل، انہوں نے اپنی
جو ان کی کتاب مسند احمد میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو انہوں نے انصار اور مہاجرین کے بیچ میں ایک معاہدے لکھوائے تھے اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں لکھا تھا. تو یہ وہاں سے بھی ہمیں اس کی سپورٹ ملتی ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹیز لکھوائیں تھی. تو یہ اسی ٹریٹیز کی بات ہو رہی ہے. اب اگر ہم ان ٹریٹیز کو غور سے دیکھیں، ان کے اوپر نظر ڈالیں اوپری طور سے، تو اس میں آپ کہہ لیں کہ 4 کیٹیگریز بنیں گی. 4 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدے لکھوائے تھے. ایک تو معاہدہ تھا مسلمانوں کے درمیان، جو مسلمان تھے انصار اور مہاجرین، ان کے درمیان تھا وہ معاہدہ کہ ان کے جو قوانین ہوں گے وہ کس طریقے سے گورن کیا جائے گا ان کو. دوسری جو قوانین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے وہ جوئش ٹرائبز جو تھیں، یعنی کہ جو یہودی قبیلے تھے، ان کے مابین جو فیصلے ہوں گے وہ کس طریقے سے ہوں گے، ان کے بیچ میں جو آپ کہہ لیں کہ رولنگز ہوں گی وہ کیا ہوں گے. تو ان کے لیے دوسری ٹریٹیز لکھوائی گئی تھیں. اور جو تیسری ٹریٹیز تھیں، یعنی کہ تیسرے جو اس کی آپ کیٹیگری بنائیں گے تو بن سکتی ہے، وہ تھی مشرکین کے لیے، جو وہاں کے مشرکین تھے اس وقت تک. دیکھیے ایسا تھا کہ مدینہ میں ابھی تک 100% لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کچھ پرسنٹیج ایسی تھی، 10 15 20% لوگ ہوں گے جن لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر یا احد کے بعد تو زیادہ تر علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ پھر مشرکین جو تھے وہ ختم ہی ہو گئے تھے، پھر منافقت شروع ہو گئی تھی. بدر کے بعد یہ خاص طور سے کہتے ہیں بدر کے بعد منافقت شروع ہو گئی تھی کہ جو لوگ مسلمان اگر ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے، کیونکہ مسلمانوں نے قریش کو ہرا دیا تھا، اتنی بڑی طاقت کو، اتنی بڑی پاور کو ہرا دیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اسلام کا چوغا اوڑھ لینا چاہیے، اسلام کا چولا اوڑھ لینا چاہیے، اسلام کے اندر داخل ہونے دکھانے کے لیے اوپری طور سے. تو پھر وہ منافقت کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ فینومینا تھا وہ شروع ہوا. تو تب تک وہاں پر مشرکین موجود تھے، تو ان مشرکین کو بھی انوالو کیا گیا تھا اس ٹریٹیز کے اندر. تو تیسری کیٹیگری ہو گئی جو مشرکین تھے ان کے لیے. اور چوتھی جو کیٹیگری تھی وہ اوور آل تھی کہ سب کو کس طریقے سے گورن کیا جائے گا، جو کامن انٹریکشنز ہوں گے یا جو کامن لاز ہوں گے وہ کس طریقے سے ہوں گے ان کے آپس میں. تو ان چیزوں کو ان 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم انہی 4 کیٹیگریز کو پڑھتے ہیں. جو سب سے پہلی کیٹیگری تھی وہ تھی مسلمانوں کے درمیان، کہ مسلمانوں کے معاملے کس طریقے سے ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو الرحیق المختوم سے ہی پڑھ دیتا ہوں ڈائریکٹلی. باقی آپ کو ابن اسحاق میں بھی اس کی ڈیٹیل مل جائیں گی، اور بھی آپ اگر کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی اس کی ڈیٹیل مل جاتی ہے. میں آپ کو الرحیق المختوم سے ہی پڑھ کر کے سناتا ہوں. دس از اے ڈاکیومنٹ فرام محمد دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر جو ان کے ڈاکیومنٹس جو معاہدے ہوتے تھے وہ اسی طرح سے لکھے جاتے تھے. سب سے پہلے کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ، اور جو دوسری کنسرننگ پارٹی ہوتی تھی اس کا نام بعد میں لکھا جاتا تھا کہ ان کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے. دس از اے ڈاکیومنٹ فرام محمد دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنسرننگ دا امیگرینٹس اینڈ دا ہیلپرس. یعنی کہ جو مہاجرین ہیں امیگرینٹس اور ہیلپر جو انصار ہیں، ان دونوں کے مابین جو درمیان یہ معاہدہ ٹریٹی ہے. یہ اس میں پہلا آپ کہہ لیں کلاس کیا تھا، پہلا نقطہ کیا تھا اس کا، دے آر ون نیشن ٹو دا ایکسکلوژن آف ادر پیپل. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو مسلمان جتنے بھی ہیں آپس میں، چاہے مہاجرین ہوں انصار ہوں اور جتنے بھی قبیلے ہیں اور جو بھی لوگ بعد میں آئیں گے، وہ لوگ جو ہیں آپس میں مسلمان ایک امت ہیں، امت کے مانند ہے، یعنی کہ ایک نیشن ہے بڑھ کر کے. اب آپ کہہ لیں یہ اس کائنات کی ہسٹری میں، کہہ لیں پوری دنیا کی ہسٹری میں، پوری ہیومن ہسٹری میں آج تک یہ پہلی بار ہسٹوریکل آپ کہہ لیں یہ فیصلہ ہے جب انسان کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ خون، قبائل یا نیشن یا ریس یا رنگ، ان چیزوں سے اوپر بالا تر ہو کر کے ان سے بڑھ کر کے بنائے جا رہے ہیں. پہلی بار ہیومن ہسٹری میں ایسا ہے کہ ان کو رنگ، نسل، بھید، جگہ، ان سب سے بالکل پرے کر کر کے، ان سے آگے بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ کے مطلب ایک اسلامک بانڈ کے تھرو باندھا جا رہا ہے، جن کو کہ سارے آپس میں ایک امت ہیں، آپس میں ایک بھائی بہن ہیں، بالکل ان کو باندھ دیا جا رہا ہے. اگر کوئی کالا ہے، کوئی گورے سے اوپر نہیں ہے، کوئی کسی نیشنلٹی کا عرب والا جو ہے وہ کسی سے اونچا نہیں ہے، اگر غیر عرب سے اجمی سے اوپر نہیں ہے. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں کہ اگر کوئی ہاشمی ہے تو اس کی کوئی بہت زیادہ سپیریورٹی نہیں ہے، بلکہ سب ایک امت ہیں، آپس میں ایک نیشن ہے. اور امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا ہے امتم من دون الناس، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ناس یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پوری امت ہیں آپس میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف جزیرہ نما عرب کے جو مسلمان ہیں وہی آپس میں ایک امت ہیں. بہت بڑا کانسیپٹ ہے، یہی آپ کہہ لیجئے ایک ریولوشنری کانسیپٹ ہے جس نے پورے معاشرے کو بدل کر کے رکھ دیا تھا. جو عرب کا معاشرہ تھا، جو آپس میں قبائلی سسٹم ان کے اندر رہا کرتا تھا، آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے، تو اس چیز کو جو بدلا ہے، جو ان کے اندر ایک آپ کہہ لیجیے کہ پورا ایک ریولوشن آیا ہے، جو انہوں نے پورا جزیرہ نما عرب کو فتح کر لیا، فارس اور جو ان کی روم کی سلطنت تھی اس کو پورا ڈھا دیا، ختم کر دیا. وہ اسی وجہ سے کہ ان کے اندر ایک یونٹی آ گئی، ایک بانڈ آ گیا، ایک اسلامک بانڈ آ گیا. دیکھیے کسی بھی قوم کو یا کسی بھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بانڈ ضروری ہے. اگر وہ بانڈ نہیں ہوگا تو وہ قوم یا وہ لوگ جو جس بھی خطے کے ہیں وہ وہاں پر نہیں رک سکتے.
آج کے زمانے میں اس معاشرے میں جو بانڈ چلتا ہے، جو سب سے اسٹرانگ بانڈ مانا جاتا ہے، وہ ہے نیشنلزم کا بانڈ، کہ ایک نیشن میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں محبت کس طرز پر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریکاگنائز کس طرز پر کرتے ہیں کہ وہ اس نیشن سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس نیشن کی جو خیر خواہ کے لیے چیزیں ہوں گی وہ ساری چیزیں کریں گے، اور ان کا جو کہیں بھی دور رہتا ہو، چاہے کسی ایک باؤنڈری پر رہتا ہے اور ایک دوسری باؤنڈری پر، تو اس کے لیے خیر خواہی رکھے گا۔ وہیں اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی باؤنڈری چینج ہوتی ہے، دوسرا نیشن آ جاتا ہے، دوسری کوئی کنٹری آ جاتی ہے، تو اس کے لیے اتنا اچھا رویہ نہیں رکھتا ہے وہ، صرف کسی لائن کے ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے کوئی شخص ادھر پیدا ہوا اور کوئی شخص ادھر پیدا ہوا، تو اس کے دل میں نفرت رکھتا ہے، وہ برائی رکھتا ہے، اس کے لیے اس کا برا چاہتا ہے، اس کا برا وہ کرتا ہے، چاہے بھلے سے اس کے فیتھ کا کیوں نہ ہو، اس کے اسلام کا ہی کیوں نہ ہو، یا پھر اگر کوئی اور دوسرے فیتھ کا بھی تو آپس میں، لیکن وہ جو خیر خواہی ہوگی نا، وہ صرف اس نیشن کی جو باؤنڈری ہوگی، جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کھینچی ہیں، جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پر جو بنی ہے، تو اس کے حساب سے جو اپنے آپ باؤنڈریز بنا لی گئی ہیں، اس کے حساب سے اس کی محبت ہے۔ تو یہ ایک بانڈ ہے، نیشنلزم کا جو بانڈ ہے وہ باندھ کر کے رکھتا ہے، جو ایک نیشن کے اندر کے لوگ ہیں ان کے اندر محبت رکھتا ہے، ترقی کے لیے ان کی دعا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ان کے اندر کے بیچ کا ایک بانڈ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر ویسے بھی آپ دیکھیں گے ہسٹری میں اٹھا کر کے، تو سب سے اسٹرانگ بانڈ جو ہے وہ ایک ریلیجن کا بانڈ ہے، ایک دین کا بانڈ ہے، اور ریلیجن بھی کون سا؟ اسلام کا۔ یہ جو بانڈ ہے ہم نے دیکھا ہے، اس کی ہمیں پروف بھی ملتے ہیں ہسٹری میں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب سے اسٹرانگسٹ بانڈ ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ بانڈ نافذ ہوا، اب تک تو ٹرائبلزم کا بانڈ تھا کہ نہیں بس اپنی آپس کی ٹرائب کی خیر خواہی کریں گے، اپنے آپس کی ٹرائب کا کوئی معاملہ ہوگا تو بولیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن جب اسلامک بانڈ ان کے اندر آیا، جب یہ پتہ چلا کہ نہیں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کی خیر خواہی چاہیں گے، آپ ان کی فکر کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ معاشرہ کس طریقے سے ریولیوشنائز ہو گیا۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطلب اپنے گھر کی جو ان کے نوکر کام کرنے والی لڑکی تھی، بچی تھی، اس کو مارا کرتے تھے، یا اپنے خاندان کے لوگوں کو مارا کرتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب اسلام قبول کر لیا ہے، خلیفہ بنے، تو ان کے اندر جب اسلامک بانڈ آ گیا بہت اچھے سے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں اگر ایک سڑک کے کنارے پر کوئی کتا یا کوئی بکری بھی مر جائے گی بھوک سے، تو اس کے لیے عمر ذمہ دار ہوگا، اس کو پکڑا جائے گا، اس کو اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ کیونکہ ان کے اندر ایک بانڈ آ گیا تھا، اسلامک بانڈ تھا کہ ہاں ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے ان کے لیے ذمہ داری ہے۔ کہیں پر دیکھتے ہیں کوئی عورت جو ہے بھوک کے اپنے بچوں کو، اگر وہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو کھانے کی چیزیں فراہم کرا رہے ہیں۔ تو بہت ساری یہ چیزیں نہیں، اتنا بڑا چینج جو آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے یا وہاں کے جو لوگ تھے ان کے درمیان جو تھا وہ بانڈ چینج کر دیا تھا۔ وہ بانڈ جو تھا اسلامک آئیڈینٹی کا بانڈ ڈالا تھا کہ اسلام کا جو بانڈ ہے ہمیشہ رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ کے لیے، تو اس لیے وہ ہمیشہ ہی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ آپ جو نیشنلزم والا بانڈ ہے، آپ نیشنز ختم کر دیجیے، باؤنڈریز ختم کر دیجیے، فوراً وہ سارا بانڈ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسلمان ہیں، جتنے بھی مہاجر اور انصار یا بعد میں بھی جو آنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک امت ہیں، اور امت بھی پوری مطلب جو پوری مسلمان ہیں، جو پوری بھی مطلب انسان ہیں، ان کے آپس میں وہ امت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں جزیرہ نما عرب کے ہی صرف مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک امت ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا کلاس تھا، اس کے اندر جو دوسرا نقطہ تھا وہ کہتا ہے، the immigrants of Quraysh shall unite together and pay blood money from among themselves and shall ransom honorably their prisoners۔ یعنی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو وہ مہاجرین ہیں، اگر ان کے بیچ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جیسے کہ کہیں کسی کو قتل کر دیا کہیں پر، تو اس کے جو معاملات ہوں گے وہ آپس میں قریش والے مطلب جو مہاجرین ہیں وہی نپٹائیں گے، انصار کے اوپر اس کا برڈن نہیں ہوگا۔ جو بلڈ منی اگر کہیں پر دینا ہوگی، کسی کو دیت دینا ہوگی، تو وہ مہاجرین ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے بدلے کا پیسہ انصار دیں، انصار کے اوپر اس کا لوڈ آ جائے۔ تو مہاجرین جو وہ اپنا معاملہ خود دیکھیں گے، نپٹائیں گے، اور جو انصار ہیں وہ اپنا معاملہ خود نپٹائیں گے، خود دیکھیں گے۔ جو بلڈ منی دینا ہوگی، آپس میں جو بھی اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا تو مہاجرین اپنا نپٹائیں گے، اور جو انصار ہیں وہ اس کو نپٹائیں گے۔ Every tribe of the helpers shall unite together as they were at first, and every section among them will pay a ransom for releasing its relative prisoners۔ یعنی کہ وہی اسی کلاز میں یہ ہے کہ مہاجرین اپنے لیے ذمہ دار ہیں، اور جو انصار ہیں وہ اپنے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان کے مابین آپس میں جو بھی فیصلے ہوں گے، جو ان کے قبائل ہیں، الگ الگ جو قبیلے تھے، اگر وہ ان میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی آپس میں نپٹائیں گے۔ تیسرا نقطہ جو تھا، اس میں تیسرے نقطے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ Believers shall not leave anyone poor among them by not paying his redemption money or blood money in kind۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کا، دیت دینے کا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کے حال پہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یہ بہت غریب ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر جو بلیورس اور جو مسلمان ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، پھر وہ اس کی مدد کریں گے۔ ابھی دیکھیے کتنے مطلب اسٹرکچر فارم میں بنا رہے ہیں۔ اب سوچیے 1400 سال پہلے یہ کانسٹیٹیوشن لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں پر مطلب
بالکل ایسے لوگ تھے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بالکل اگر آپ ان کو جنگلی کہیں تو بالکل اس کے لیے کوئی غلط چیز نہیں ہوگی, صرف اپنے آپ میں رہنے والے تھے. ان کو کتنے ویل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل آرگنائز کر رہے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے, کتنے احسن طریقے سے لکھوا کر کے. اور ایسی قوم ہے جو مطلب پڑھنا لکھنا بھی زیادہ نہیں جانتی تھی, جہاں پر پڑھائی لکھائی بھی بہت زیادہ نہیں تھی. اس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ کہہ لیں کہ ویل آرگنائز اسٹرکچر بنا رہے ہیں. اور چوتھا جو اس کا نقطہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے, whoever is rebellious or whoever seeks to spread enmity with sedition, the hand of every God-fearing Muslim shall be against him, even if he be his son. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب تو یہ تو ویسے معاملے تھے, لیکن اگر ان کے بیچ میں جو پیس, جو امن ہے, اس امن کو اگر کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی اینمیٹی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرنے کی کوشش کرے گا, یا ویسے ہی معاشرے کا جو نظام ہے اس کو بگاڑے گا, وہاں پر افراد و تفرید مچائے گا, کیوس مچائے گا وہاں پر, اور ظلم کرے گا کسی کے اوپر, کسی کا قتل کر دیا, کسی کو ناحق مار دیا کسی کو, یا کسی کے چوری ڈکیتی کر لی, یا کسی کی بہن کی یا بیٹی کی عزت پر کوئی بات آ گئی, تو پھر وہاں پر جو ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کرا جائے گا اس معاشرے میں. اس کو لا کر کے گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جائے گا, جو ہائیسٹ اتھارٹی تھے وہاں پر ان کے حوالے کیا جائے گا. پھر وہ اس کا فیصلہ کریں گے, جو بھی اس کا سزا ہوگی اس کو نافذ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بڑا قبیلے کا, یا آپ اس کو اگر اگزامپل کے طور پر دیکھیں تو یہ اگر حضرت عمر کا کوئی بیٹا ہے, کیونکہ حضرت عمر بہت بڑا رسوخ رکھاتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ تھے ایک طریقے سے کہہ لیجیے. دو ان کے وزیر تھے رسول اللہ کے, کہا جاتا ہے کہ دو وزیر تھے, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر. اگر ان کا بیٹا یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا کچھ کر دے کسی انصار کے, جو جن کو کوئی بہت زیادہ جانتا بھی نہیں, چھوٹے قبیلے کو, ان کے خلاف اگر کوئی ظلم کر دے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ابو بکر اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں, اس کو چھپا لیں اور اس کو لا سے مطلب وہ ابو دا لا ہو جائے, اس کے اوپر قوانین ہی نہیں لگے کوئی بھی. ایسا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ سارے قانون کی نظر میں برابر ہیں, کتنی بھی بڑی پاور میں ہو, کتنی بھی اتھارٹی میں, اس کو سیف نہیں کر سکتا, اس کو سزا ملے گی, اس کو قتل کیا جائے گا, یا جو بھی اس کی سزا ہوگی اس چیز کی. اور اس سے ہمیں ایک ریلیٹڈ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ملتا ہے, جو ہم مدینہ کی جب دیکھتے ہیں اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے. تو ایک عورت تھی فاطمہ نامی عورت, اور بنو مخزوم کے قبیلے کی تھی وہ. اس نے جو تھی چوری کر لی تھی. اب وہ چوری کری تھی کیونکہ ایک بڑا قبیلہ تھا بنو مخزوم, تو وہاں پر صحابہ کرام نے کہا کہ کہیں اس کے ہاتھ کاٹے, مہاجرین جو, تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو یہ تو بڑا مطلب بنو مخزوم کے لیے بہت بری بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھڑوا دیتے ہیں کسی طریقے سے. اب یہ اسٹیبلش ہو چکی تھی یہ چیز, ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر صرف الزام تھا, اسٹیبلش ہو چکی تھی یہ چیز کہ اس نے چوری کری ہے, حد نافذ ہو چکی تھی اس کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ریکویسٹ کون کریں, کیونکہ رسول اللہ تو بالکل عدل و انصاف والے شخص ہیں. تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو چنا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے, جو حضرت زید ابن حارثہ ہیں, ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے. اور اپنی جو ان کی بیٹی تھی, بیٹی تھی یعنی کہ حضرت زینب کی جو بیٹی تھی, ان کی نواسیں تھیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کو ہمیشہ گود میں لے کر گھوما کرتے تھے رسول اللہ. حب النبی ان کو کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موسٹ لوڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت, اور دیگر حدیثوں میں بھی ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنی محبت رسول اللہ ان سے کرتے تھے. تو ان کو بھیجا جاتا ہے, ان کو آگے کرا جاتا ہے کہ شاید ان سے رسول اللہ کچھ نہیں کہ ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ چونکہ ایج میں چھوٹے تھے, وہ چلے جاتے ہیں اپنی ناسمجھی میں, رسول اللہ کے آگے ریکویسٹ کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ چہرے کی رنگت ہی چینج ہو گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ سخت ناراض ہوئے اس چیز کو لے کر کے. انہوں نے کہا کہ یہی خرابیاں تو جو تم سے پچھلی قومیں تھیں ان کے اندر آ گئی تھیں, اور وہ تباہ و برباد ہو گئے, کہ ان کا کوئی اشرافیہ اگر کوئی ظلم کرے یا کوئی آپ کہنا جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ان کے لیے الگ قوانین تھے, اور جو نیچے طبقے کے لوگ تھے, جو کمزور لوگ تھے, ان کے لیے الگ قوانین تھے. یعنی کوئی بڑے قبیلے کا اگر کچھ کرے تو وہ بچ جائے, چھوٹے قبیلے کا چھوٹی سی بھی چیز کرے تو وہ خراب ہو جائے, اس کو اوپر پوری ساری سزائیں نافذ ہوں. اللہ کی قسم اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی, یعنی کہ ان کی اپنی بیٹی بھی ہوتی, اب کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن انہی کا اگزامپل دے رہے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے اگر چوری کی ہوتی تو یہ ہمیں مطلب ایک کہہ لیں عدل و انصاف کا ہمیں یہاں پر اگزامپل ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ کلاس لکھا ہوا, اس کلاس کو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلفل کرایا کہ اس عورت کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے ہیں. تو یہ اب دیکھیں جب عدل و انصاف اس طریقے کا ہوگا, اس لیول کا ہوگا, تو پھر اور ڈیٹرنٹ بھی سیٹ ہوگا کہ نہیں, ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ چوری نہیں کرے گا, کوئی بھی ابو دا لا نہیں ہے, ہر کوئی قوانین کے انڈر آئے گا. اس کے بعد جب ہاتھ کاٹے جائیں گے, ڈیٹرنٹ ایک سیٹ کر دیا جائے گا, تو کوئی بھی چوری نہیں کرے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ بلیم تو کرتے ہیں کہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے چوری کے اوپر, تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ پکچر بن جاتی ہے کہ کہیں چوریاں ہوں گی تو ایسا نہیں ہو کہ اتنے زیادہ ہاتھ کاٹنے لگیں. کیونکہ دیکھیے اب دیکھتے ہیں اس معاشرے میں, اس سڑے ہوئے گلے ہوئے معاشرے میں اتنی زیادہ چوریاں ہوتی ہیں, جہاں پر ان ایمپلائمنٹ ریٹ اتنا بڑا ہوا ہے, وہاں پر جاب نہیں ہے لوگوں کے لیے, اور کرتے بھی ہیں تو بہت ہی مطلب
کم درجے کی ان کو جابز ملتی ہیں، بہت ان کا روزمرہ کا گزارا بھی نہیں ہو پایا اس کے اندر، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ اپنا کھانا پینا تو کرے گا نا، کہیں سے بیسک نیڈس تو اپنی وہ پرووائڈ اس کو کرنا ہی اپنی فیملی کے لیے. تو پھر بہت سارے لوگ اس میں چوری میں، اور یہ تو مطلب اسٹڈی ہے اس کے اوپر، تو بڑے بڑے انسٹیٹیوشن نے اسٹڈی کر کے رکھی، جہاں ان امپلائمنٹ ہوگا وہاں پر چوری ڈکیتی ہی ہوگی. تو ان امپلائمنٹ اتنا ہوتا ہے، چوری ڈکیتی اس حساب سے بڑھتی ہے. تو چوری ڈکیتی اتنی ہے تو اس حساب سے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں روز کے حساب سے سینکڑوں چوریاں ہوتی ہیں تو سینکڑوں ہارٹ کٹیں گے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پہلے جو اسٹیٹ ہوتی ہے اسلامک اسٹیٹ، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بیسک ضروریات ہیں اس کو فراہم کرایا جائے، اس کو دیا جائے، معاشرے میں پیس ہو، معاشرے میں مطلب افراد و تفریط نہیں ہو، ان امپلائمنٹ نہیں ہو بالکل بھی. اس کے بعد بھی کوئی شخص ایسا ہے جس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ ہر چیز پرووائڈ کرائی گئی تھی، بیسک نیڈز بھی پرووائڈ کرائی جا رہی ہیں، جابس بھی پرووائڈ کرائی جا رہی ہیں، معاشرے میں پیسہ بھی ہے، روٹیٹ کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، اس کے بعد بھی کوئی شخص اتنا زیادہ آگے بڑھ کر کے کرے، حرام ڈیلی میں آ جائے، بالکل مطلب کچھ کام ہی نہیں کرنا چاہے، چوری سے غلط طریقے سے ہی کمانا چاہے، تو پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو آپ سوچیے، جہاں پر جس معاشرے میں ایک اکنامک جو سرکل ہوگا بہت اچھا ہوگا، پیسہ جو ہے رننگ میں ہوگا، لوگوں کے پاس ہوگا، ان امپلائمنٹ اتنا نہیں ہوگا، لوگوں کی بیسک نیڈس پرووائڈ کرائی جائیں گی، یعنی کہ روٹی کپڑا اور مکانی تو ہر چیز گورنمنٹ پرووائڈ کرائے گی غریب سے غریب شخص کو. تو کیوں آدمی چوری کرے گا؟ 1400 سال کا اگر آپ اگزامپل اٹھا کر کے دیکھیں گے تو مشکل سے 200 آج تک ہاتھ کٹے ہیں اسلامک ہسٹری میں، پوری 1400 سال کی ہسٹری میں، رسول اللہ سے لے کر کے اور 1924 میں جو آٹومن امپائر ختم ہوئی ہے تب تک میکسیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک رف فگر 200 سے زیادہ نہیں ہے، 150 اور 200 کے بیچ میں ہی ہے، صرف اتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں. تو ایک دیکھنے کا بھی نظریہ ہوتا ہے کہ ہاں اس معاشرے کی چیزوں کو اٹھا کر ہم اسلامک معاشرے پر رکھ دیں گے ایز اٹ از، تو وہ چیز ایسے نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے سارا پوری چیزیں معاشرے میں اسلامک ہوں، ساری چیزیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے ہاں چوریاں اتنی زیادہ کبھی بھی نہیں ہوئی، اتنی زیادہ چوریاں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک قوانین کھڑایا. اس کے بعد جو 5واں کلاس تھا، اس کے اندر جو 5واں قانون تھا، 5واں نقطہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا؟ A believer shall not kill another believer nor shall he support a disbeliever against a believer. وہی بات ہے کہ ایک مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، یعنی اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ وہ کوئی نان مسلم ہے، کوئی مشرک ہے، اس کی مدد نہیں کرے گا ایک مسلمان کے عوض. کہ کہیں ایسا ہو کہ کسی کی دشمنی کسی سے ہو اور وہ ایک غیر مسلم آئے اور وہ اس دشمنی کا فائدہ اٹھانا چاہے اور وہ کہے کہ ہاں میرا ساتھ دو، اس کو مل کر کے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تو یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بین کر دی. اگر یہ کرا گیا تو اس کی سزا ملے گی. اس کے بعد جو چھٹا اس میں نقطہ تھا، چھٹا قانون جو تھا وہ تھا دا پروٹیکشن آف اللہ از ون اینڈ از ایکولی ایکسٹینڈیڈ ٹو دا ہمبلسٹ آف بلیورس. یعنی کہ پروٹیکشن کے بارے میں یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے اسلامک ریاست، اس میں جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ذمہ داری میں ہوتے ہیں، اہل ذمہ لوگ کہا جاتا ہے ان کو. جو مسلمان ہیں وہ لوگ پروٹیکشن پرووائڈ کراتے ہیں ان کو، جو اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، جو نان مسلمز ہیں وہ مائنورٹیز میں آئیں گی تو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرانا مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بھی، اور اس کلاز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی غیر مسلمان کو پروٹیکشن دے سکتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروٹیکشن دینے کے لیے بڑے پرائم منسٹر کی ہی یا جو خلیفہ ہیں صرف انہی کی پروٹیکشن، وہی پروٹیکشن دیں گے تو کسی کی پروٹیکشن دی جائے گی. کوئی بھی جو نیک اللہ کا بندہ ہے، جو مطلب مخلص ہے اپنے آپ میں، وہ کسی کو بھی پروٹیکشن دے سکتا ہے، امان دے سکتا ہے. ایون کہ اگر بالغ بچہ بھی ہے کوئی 14-15 سال کا تو وہ بھی کسی کو امان دے سکتا ہے، کسی کو پروٹیکشن دے سکتا ہے. اب امان اگر آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے آج کے زمانے میں جو ہم کہتے ہیں ویزا، ایک طریقے سے ویزا یہ کہ اس کے اسٹیٹ کے اندر انٹر ہونے کے لیے، جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو وہاں کا باشندہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کسی سے پروٹیکشن کا تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ کوئی اگر کسی کو مارنے کی بھی اگر حکم نکلا ہوا ہے اسٹیٹ کی طرف سے تو اس کو اگر کوئی مسلمان پروٹیکشن دے دیتا ہے تو اس مسلمان جو ہے اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کو پروٹیکشن دے گی، پھر اس کو قتل نہیں کرے گی، پھر اس کا جو پورا معاملہ ہے وہ سنا جائے گا کہ کس وجہ سے پروٹیکشن دی گئی ہے، کیا ہوا تھا معاملہ. تو پروٹیکشن جو ہے ذمہ جو ہے بہت ہی بڑی چیز ہے. آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں گے مائنورٹیز کا کیا حال ہوتا ہے، کہیں پر بھی کسی بھی کنٹری میں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ایک تو نام ہی اتنا برا ہے کہ مائنورٹیز سمجھا جاتا ہے ان کو، مطلب کہ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، نام ہی اتنا برا ان کو دیا گیا ہے. اور اسلام میں کیا گیا؟ اہل ذمہ عزت دی گئی ہے ان کو کہ وہ آپ ہماری ذمہ داری میں، آپ کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہماری ہے. تو آپ کہیں بھی کسی بھی اسپیکٹ میں اگر آپ کمپیئر کریں گے نا، آج کا جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، کہیں پر بھی اس کے مطلب آس پاس بھی نہیں آتا ہے، بہت اتنی سپیریورٹی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کے بعد جو 7واں نقطہ تھا اس میں دا بلیورز آر سپورٹڈ بائی ایچ ادر، ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہمیشہ. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پریشان حال ہے تو اس کو پریشان حالی پر چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں سوچا جائے کہ نہیں یہ تو اس کا تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اپنے قبیلے والے نپٹیں گے یا اس کے اپنے ایریا کے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں گے اس کی پریشانی کو، ہم نہیں سمجھیں گے. جتنے بھی بلیورز ہیں آپس میں ایک دوسرے کی ہمیشہ مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کو. اور 8واں کلاس جو تھا اس میں کیا تھا؟ ہو سو ایور آف دا جیوز فالوز اس شیل ہیو ایڈ اینڈ ہیلپ، یعنی کہ اگر کوئی
کوئی یہودی مسلمان ہونا چاہتا ہے، کوئی ان کو فالو کرتا ہے، مسلمانوں کو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مدد دی جائے گی، اس کی ایڈ کی جائے گی. اینڈ دے شل ناٹ بی انجرڈ نار این انیمی بی ایڈڈ اگینسٹ دیم، یعنی کہ ان کو پریشان بھی نہیں کیا جائے گا، اور کوئی اگر دشمن بھی ان کے خلاف آتا ہے تو اس دشمن سے بھی لڑا جائے گا، اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے گا، تو ان کی مدد کی جائے گی کوئی بھی یہودی اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے. جو اگلا کلاس تھا وہ کیا تھا؟ killing a believer deliberately with no good reason entails killing the killer unless the heirs consider it otherwise. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہے، بلیور ہے، اس کو کسی نے مطلب اس نیت سے قتل کر دیا کہ کوئی اس کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں تھا، بنا وجہ قتل کر دیا اس کو، تو اس کے بعد اوپر جو ہے جو دوسرا شخص ہے جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا ریٹیلیشن میں. اور حالانکہ اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں، جو آخر میں لکھا ہوا unless the heirs consider it otherwise، یعنی کہ اگر اس کے گھر والے جو ہیں، اس کے جو امیجیٹ فیملی ممبرس ہیں، اگر وہ لوگ معاف کر دیں دیت کے عوض میں کہ نہیں ہم بلڈ منی لے لیں گے اور اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، معاف کر دیں گے، تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا. ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی شخص نے مسلمان کو قتل کیا ہے، بلیور کو قتل کیا ہے، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے معاشرے میں، یا اس کو سالوں سال جیل میں سڑنے دیا جائے. دیکھیے ایک معاشرے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ an eye for an eye will make the whole world blind، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو ہے نا an eye for an eye، تو یہ اسلامک بالکل پورا 100% اسلامک کوڈ ہے یہ an eye for an eye. دیکھیے اگر ایسا ہی ہوتا رہا کہ اگر کسی نے آپ کی ایک آنکھ پھوڑی ہے تو آپ اس کی ایک آنکھ مت پھوڑیے، آپ اس کو چھوڑ دیے، معاف کر دیجیے، تو یہ پورا معاشرہ جو ہے نا چل نہیں پائے گا ایک طریقے سے. پھر ہر کوئی یہ کرے گا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اور پھر اس سے معافی کی امید کرے گا کہ معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا، پھر وہ دوسرے کسی اور کو نقصان پہنچاتا پھرے گا. اس میں ڈیٹرنٹ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ کسی نے اگر آپ کی ایک آنکھ پھوڑی ہے، آپ کے اوپر نقصان پہنچایا ہے، تو آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے ریٹیلیٹ کریے، برابر کا اس کے اوپر جواب دیجیے، تاکہ وہ جو ہے اگلی بار کرنے سے سوچے، یا اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ڈیٹرنٹ سیٹ ہو جائے کہ نہیں بھائی اس نے کسی کا ایک ہاتھ کاٹا تھا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا ہے ریٹیلیشن میں گورنمنٹ کی طرف سے. انڈیویجولی یہ چیز نہیں کی جائے گی، گورنمنٹ کرے گی اس چیز کو. اگر انڈیویجولی لوگ کرنا شروع کریں گے تو افراد و تفریق مچ جائے گی. ایک بار یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ جو تھا انوسینٹ تھا بالکل، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو پھر جو گورنمنٹ ہے اس اسٹیپ کو آگے لے کر کے جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹے گی، تو پھر یہ ایک ڈیٹرنٹ سیٹ ہو جائے گا معاشرے کے اندر. تو کوئی بھی آپ دیکھیں گے کرائم ریٹ نہیں ہوگا، اتنا زیادہ کرائم نہیں کرے گا کوئی بھی. تو یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوائی ہے، یہ جو کوڈ بہت معاشرے میں عام کیا جاتا ہے کہ an eye for an eye will make the whole world blind، ایسا نہیں ہوگا. ایک آئی آپ کریں گے، ایک کسی کی آنکھ پھوڑے گا، دوسرا شخص اگر اس کی آنکھ پھوڑ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے آنکھ پھوڑ دی جائے گی تو پھر کوئی اگلا ہمت نہیں کرے گا یہ چیز کرنے کی. تو یہ کرائم ریٹ کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. اور جو اس میں پھر بہت سارے ویسے اور بھی کلاز ہیں، لیکن ایک آخری کلاز جو اس میں تھا، جو کہ ہر کلاز میں آپ کو ہر ٹریٹی میں ملے گا، آخری نقطہ جو تھا وہی تھا وین ایور یو ڈیفر اباؤٹ اے میٹر اٹ مسٹ بی ریفر ٹو اللہ اینڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ آپس میں اگر کوئی بھی تضاد ہو جاتا ہے، کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں، کوئی آپ کہہ لیں اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر اس چیز کو ہائیسٹ اتھارٹی کی طرف ریفر کیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان سے فیصلہ کرایا جائے گا. پھر اگر آپس میں نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی انصار کے بیچ میں کوئی معاملہ ہوا، وہ آپس میں سالو نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر اللہ اور رسول کے یعنی کہ قرآن اور حدیث کے تحت ان کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ چیز وہاں پر اسٹیبلش تھی پہلے سے ہی کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے. اور یہ کلاز جو ہے آپ کو ہر کلاز میں ملے گا، یہ نقطہ جو ہے، کیونکہ جو ہائیسٹ اتھارٹی آپس میں آپ کریے، اگر آپس میں آپ نہیں کر پا رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کو اگر ہائیسٹ اتھارٹی کے پاس لے کے جائیں گے تو پھر فیصلہ وہی کریں گے. ایون جیوز کے کیس میں بھی یہی ہوگا کہ آپ ہیں تو اہل کتاب، آپ آپس میں ہی اپنا معاملہ کر لیجیے، لیکن اگر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ آتا ہے تو پھر اسلام کے حساب سے اس کا فیصلہ کرا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کتاب سے اس کا فیصلہ کیا جائے. اب دیکھیں جو وہاں پر یہودی قبیلے تھے، جو جیوز تھے، جوئش ٹرائبس تھیں، ان کے اوپر جو ٹریٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ٹریٹی لکھوائی تھی، جو ان کے لیے قوانین لکھوائے تھے، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عدل و انصاف کے ساتھ وہ ٹریٹی بنائی تھی، اور اس پر وہ ایگریڈ بھی تھے یہ ساری چیزوں پر. اب اگر مسلمانوں نے کے لیے مہاجر اور انصار کے بیچ میں رسول اللہ نے یہ ٹریٹی لکھوائی تو سب کی اس میں رضامندی تھی. ایسے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چسپا کر دیا ایسے ہی ان کے اوپر لا کر کے تھوپ دی ان کے اوپر، اور کوئی ایگری نہیں کر رہے ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا، اس چیز سے ایگری کر رہے تھے وہ سارے لوگ جو تھے. اب اس کے بعد اگر قوانین توڑتے ہیں تو پھر جو قوانین توڑتا ہے اس کو اس کے لیے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس چیز کے لیے. اس میں وہ چیز مینشن بھی کری ہوئی ہے کہ اگر کوئی اس چیز کو توڑتا ہے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے جو بھی ہوگا. تو اسی طریقے سے جوئش ٹائپ تھے ان کے لیے بھی ٹریٹی بنائی ہوئی تھی، ان کو ہم ٹریٹیز کو جان لیتے ہیں. جس میں پہلا کلاس تھا وہ کیا تھا، دا جیوز آر ون کمیونٹی ود دا بلیورس. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے مسلمان ایک امت ہیں اپنے آپ میں، ایسے ہی جو جیوز ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ میں ایک امت ہیں. یعنی کہ مسلمان ایک امت ہیں، اسی طریقے سے اب دیکھیے برابر کا رکھا ہے بالکل کہ وہ بھی اپنے آپ میں ایک امت ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ مائنورٹیز میں آئیں گے یا ان کو دبایا جائے گا، کچھ کمی کی جائے گی ان کے ساتھ. وہ اپنے آپ میں ایک امت ہے، امت مع المؤمنین، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی وہ ایک امت ہے. جیسے مسلمان ایک امت ہیں اس طریقے سے
دا جیوز ول پروفیس دیئر ریلیجن اینڈ مسلمس دیئرس، یعنی کہ جو جیوز ہیں وہ اپنا جو ریلیجن جو فالو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ان کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کوئی زبردستی ان کا جو ہے ان کو کنورٹ نہیں کرایا جائے گا، وہ جیسے اپنا ریلیجن فالو کر رہے تھے پہلے سے اسی طریقے سے وہ اپنا ریلیجن فالو کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے اپنے ریلیجن کو۔ جو اس میں دوسرا نقطہ تھا، جو دوسرا کلاس تھا، اس میں وہ کیا تھا، دا جیوز شیل بی ریسپانسبل فار دیئر ایکسپینڈیچر اینڈ دا مسلمس فار دیئر، یعنی کہ جو یہودی ہیں جو ان کے انٹرنل میٹرس ہوں گے، جتنے بھی اس میں جو بھی خرچے ہوں گے، جو بھی ان کے پروٹیکشن کے لیے چاہے آپس میں ہوں، جو اپنے گھر بنا رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، تو جتنے بھی ان کے ایک آپ کہہ لیں کہ اکنامک میٹرس جو بھی ہوں گے ایکسپینڈیچر کے، وہ آپس میں اس کے لیے ذمہ دار ہیں، جو دل چاہے کریں، جیسے دل چاہے آپس میں خرچ کریں، جو دل چاہے معاملے کریں۔ مسلمانوں سے ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہوگا اس طریقے سے لے کر کے کہ ان کے آپسی معاملات میں بھی مسلمان ان کے لیے پیسہ خرچ کریں، مسلمان اپنے آپس کی کمیونٹی میں کریں گے، جو جیوز ہیں یہودی وہ اپنی آپس میں کمیونٹی میں کریں گے، جتنا بھی ایکسپینڈیچر ہوگا وہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں۔ اور جو اس میں تیسرا نقطہ تھا، اف اٹیکڈ بائی اے تھرڈ پارٹی ایچ شیل کم ٹو دا ہیلپ آف دی ادر۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ ابھی دیکھیے اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، اس کے اوپر بہت سارے بیرونی خطرات جو یعنی کہ ایکسٹرنل تھریٹس جو ہیں وہ ابھی بھی اس کے اوپر منڈرا رہے ہیں۔ سب سے بڑا تھریٹ جو تھا وہ قریش کا تھریٹ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ایکسٹرنل تھریٹ حملہ کرتا ہے، چاہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے یا یہودیوں کے اوپر بھی اگر کوئی حملہ کرتا ہے، اگر پرشینز وغیرہ آ کر کے حملہ کرتے ہیں یا کوئی رومن امپائر سے آ کر کے حملہ کرتا ہے، تو جو مسلمان ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے، یا اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے، قریش کرتے ہیں، تو یہودی جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرلی مینشن کرا دیا یہاں پر کہ آپ ساتھ دیں گے ایک دوسرے کا۔ اس میں جو چوتھا کلاس تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایچ پارٹی شیل ہولڈ کاؤنسل ود ایچ ادر، میوچل ریلیشنز شیل بی فاؤنڈیڈ آن رائچیسنیس، سن از ٹوٹلی ایکسکلوڈیڈ، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کبھی کبھی جیسے آپ کہہ لیں ہفتہ واری یا مہینہ واری منتھلی ان کی ایک میٹنگ رہا کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کنڈکٹ ہوا کریں گے، اور مطلب سن آپس میں جو گناہ کی چیزیں ہیں، جو برے کام ہیں، اس کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، جو اچھے کام ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ہیلدی ریلیشن شپس ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بیچ آپس میں، مسلمان اور یہودیوں کے بیچ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، بالکل ایک طرف ڈال دیا گیا ہے، بلکہ ان سے میٹنگز ہوا کریں گی، اور جو بیٹرمنٹ کے لیے اگر سوسائٹی کی جو بھی چیزیں ہوا کریں گی اس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا وہاں پر۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ تھا اس میں، دا رانگ پارٹی شیل بی ایڈڈ، یعنی کہ جو جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی، تو اس کی مدد بھی کی جائے گی۔ بہت سمپل سا نقطہ تھا۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ تھا اس میں وہ کیا تھا، دا جیوز شیل کنٹریبیوٹ ٹو دا کاسٹ آف وار سو لانگ ایز دے آر فائٹنگ along سائڈ دا بلیورز، یعنی کہ جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، جب وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر جنگ کر رہے ہیں، کوئی مطلب ایکسٹرنل تھریٹ آیا ہے باہر سے جو مدینہ کے اوپر پورا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، خالی مسلمانوں کو نہیں بلکہ مدینہ کے لوگوں کو، تو مدینہ میں یہودی بھی آتے ہیں، تو یہودی پھر ان کے ساتھ لڑیں گے۔ جو ایکسٹرنل تھریٹ کی بات ابھی ہم نے کی ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ ہوگا تو ساتھ میں مل کر کے اس کو نپٹایا جائے گا، اس سے نپٹایا جائے گا۔ تو اس میں اگر کسی ایکسپینڈیچر کی ضرورت پڑے گی، کسی معاشی مطلب اکنامکس کی ضرورت پڑے گی، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ صرف مسلمان ہی اس میں مدد کریں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ یہودیوں کو بھی پیسہ سے مدد کرنا پڑے گی، ان کو بھی کچھ خرچہ کرنا پڑے گا اس چیز کے لیے، کیونکہ دیکھیے جو جنگ ہوتی ہے، جو آج کے بھی معاشرے میں آپ دیکھیں گے جنگ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، آسانی سے نہیں ہوتی، اس میں ویپنس خریدنا پڑتے ہیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ زرہ جو ہوتی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ خریدنا پڑتی ہے، جو ڈھال ہوتی ہے، شیلڈ جو ہوتی ہے وہ خریدنا پڑتی ہے، پھر ان کے جو پوری آرمی ہوتی ہے اس کے کھانے کا ارینجمنٹ جو ہوتا ہے، جو عام انسان کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے، جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے، اور پچھلی ہسٹری میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ کھانے کو لے کر کے بہت ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جو پوری آرمی ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، اس کے علاوہ پھر ان کے رہنے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، تو ہر چیز میں مطلب ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سوچیے آپ کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر لیڈرشپ کوالٹی کتنی صاف ابھر کر کے آئی ہے، کتنی دکھ رہی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تو مدد ہے ہی، لیکن یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں جہاں پر کچھ تھا بھی نہیں، پورے ایک آرمی کو آرگنائز کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے کہ اس میں کوئی شارٹ کمنگز نہیں آئیں، پہلے سے ہی اس چیز کو لکھوائے دے رہے ہیں یہاں پر کہ بعد میں ایسا موقع نہیں ہو کہ اتنی بڑی آرمی آج تک تو کبھی جمع نہیں ہوئی ہے ہسٹری میں، جمع ہو تو پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو، اس چیز پر اختلاف ہو، لڑیں لوگ، تو اس کو پہلے سے ہی مینشن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جو اگلا کلاس تھا، مدینہ شیل ریمین سیکریڈ اینڈ انویلیبل فار دوز ہو جوائن دس ٹریٹی، جو لوگ بھی اس معاہدے کے اندر آتے ہیں مدینہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا۔ اگر کوئی باہر سے بھی قبیلے سے مسلمان ہو کر کے آتا ہے، جوائن کرتا ہے، رہنے کے لیے رہنا چاہتا ہے وہاں پر، ہجرت کر کے آتا ہے، تو اس کے لیے، اور اس ٹریٹی کو جوائن کرتا ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی ہے مدینہ کے اندر، مدینہ میں آ سکتا ہے وہ کبھی بھی۔ اگلا کلاس جو تھا وہ کیا تھا، شوڈ اینی ڈس ایگریمنٹ ارائز بٹوین دا سگنیٹریز ٹو دس ٹریٹی دین اللہ دا ہائی اینڈ ہز میسنجر شیل سیٹل دا ڈسپیوٹ۔ اب ان کے آپس میں یعنی کہ جو یہودی ہیں اور جو مسلمان ہیں، ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے اس چیز کو لے کر کے، اس ٹریٹی کو لے کر کے، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہودی کہیں کہ ہمارے قانون کے حساب سے
ہماری بات کے حساب سے اس چیز کا فیصلہ کیا جائے، یا مسلمان کہیں کہ نہیں صرف ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے پھر وہ فیصلہ ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ اس میں کلیئرلی اب دیکھیے مینشن کرا دیا ہے، اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی چیز توڑتے ہیں، تو پھر رسول اللہ اس کا فیصلہ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول اس کا فیصلہ کریں گے۔ کلیئرلی مینشن ہے، یہ کلوز آپ کو ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آگے جا کر کے ایسی چیزیں آئیں گی، ایسے واقعے آئیں گے جس میں یہودی صاف صاف ان جو یہ قوانین لکھے ہوئے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کا وائلیشن کریں گے، خاص صاف طور سے صریح طور پر بغاوت جس کو کہتے ہیں، کہہ کر کے ہاں کہ کیا کر لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا، ہم تو کریں گے یہ چیز۔ تو دیکھیے ایک اس چیز کو سمجھنا، اب لیڈر کی پوزیشن پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، ایسے ہم میں سے کوئی شخص نہیں رہا اتنی بڑی لیڈرشپ کی پوزیشن پہ، لیکن ہاں اگر ہم چھوٹے اس پر دیکھیں، چھوٹے طرز پر، تو سب لوگوں نے ایکسپیرینس کری ہوگی یہ چیز۔ اب کلاس روم ہوتا ہے، کلاس میں یا اسکول میں آپ کہہ لیں کہ کچھ لاز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹرس ہوتے ہیں، ان لوگوں نے کچھ قوانین بنائے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو چلنا ہے، اور ہر طرح کے وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر وہاں پر زیادہ تر 80-90% بچے جو ہوتے ہیں ان قوانین کو مانتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن اس میں سے 10% بچے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بہت ہی ان کے ذہن میں شیطانی ہوتی ہے، اس وقت اپنی ایج کا کہہ لیں، اس وقت ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں زیادہ تر چیزیں، تو وہ ان رولز کو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ تو ایز اے ڈیٹرنٹ سیٹ کرنے کے لیے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے ان بچوں کو وہ قوانین توڑنے دے، سب کچھ کرنے دے۔ مطلب اگر ایک ڈریس کوڈ ہے تو ان ڈریس کوڈ میں آنا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اس اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو آلریڈی سائن کر رہے ہیں، ان چیزوں کے لیے آپ ان چیزوں کے لیے ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں اس ڈریس کوڈ میں ہی آئیں گے۔ اگر آپ کا بچہ جو مطلب 10% جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بچہ نہیں آتا ہے اس ڈریس کوڈ میں، وہ کہے کہ نہیں میں تو اپنے گھر کے کپڑے پہن کے آؤں گا، جو میرا دل چاہے گا وہ پہن کر کے آؤں گا، تو وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس پوری اتھارٹی ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، کہ اس بچے کو سزا دیں اس چیز کے لیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کریں گے۔ یا وہاں پر وہ کلاس ہی بنک کرتا رہے، آئے نہیں، تو ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ کیا کرے، اس کو سسپینڈ کرے، اس کو کچھ دن کے لیے نکالے، یا پھر اس کو ریسٹیکیٹ ہی کر دے، بالکل اسکول سے نکال ہی دے اس کو۔ تو یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایڈمیشن تو لے لیا ہے کہ اسکول میں آ گئے آپ، اور اس کے قوانین کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں آپ، پھر آپ کے اوپر کوئی سزا نافذ ہوئی، انہوں نے پنشمنٹ دیا آپ کو کچھ، یا آپ کے بچے کو نکال دیا وہاں سے، تو آپ کہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت غلط کیا گیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے ہمیں پہلے بتائیں۔ تو یہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں۔ آپ اگر اسکول کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا کیا قوانین ہیں کیا، اور یہاں پر تو جی اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہاں پر مینشن کر دی تھی، ساری چیزیں بتا دی تھی، اور وہ اگریڈ تھے ان ساری چیزوں کو لے کر کے۔ پھر اس کے بعد وہ توڑنے کی کوشش کریں گے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے لیڈر ان سب چیزوں کو ٹالریٹ کرتے رہیں، ان سب چیزوں کو دیکھتے رہیں، جس حد تک ٹالریٹ کر سکتے تھے کیا انہوں نے، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے مدینہ کی اسٹیٹ میں کہ کس حد تک انہوں نے ٹالریٹ کیا ان چیزوں کو، تو وہ بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن جب ایک حد سے گزر گئے، تجاوز کر گئے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول ایسا نہیں ہے کہ کسی مطلب جو بے قصور لوگ ہیں، جو انوسنٹ لوگ ہیں، ان کے اوپر ظلم ہونے دیں۔ اور پھر معاشرہ اگر ایسے ہی رہا تو پھر افراد و تفرید مچ جائے گی، پھر بلیور جو ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم بھی کیوں قوانین مانیں۔ ڈیٹرنٹ سیٹ ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کلیئرلی اگر وہ بھی چوری کرے گی تو یہ تو اگر ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں سزا ملے گی اس چیز کو لے کر کے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایک معاشرے کو چلانے کے لیے، بینگ اے لیڈر اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی مینشن کر دیا کہ یہاں پر کوئی بھی اگر آتا ہے، ان کو اختلاف ہوتا ہے، اس چیز سے ایگری نہیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ اور اللہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اگلا ایک کلاس تھا اس کے اندر وہ کیا تھا، دا سگنیٹریز ٹو دس ٹریٹی شیل بوائیکاٹ دا قریش کمرشلی، دے شیل آلسو ایبسٹین فرام ایکسٹینڈنگ اینی سپورٹ ٹو دیم، یعنی کہ کمرشلی جو ہے آپ قریش کا بوائیکاٹ کریں گے، آپ قریش سے زیادہ کاروبار نہیں کریں گے جو وہاں پر جا کر کرتے تھے، یا قریش آپ کے یہاں آ کر کے زیادہ کاروبار نہیں کریں گے، یا پھر آپ ان کی مدد کریں مسلمانوں کے خلاف، جو جیوز ہیں یہودی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو اس کا ریپرکشن دیکھنا پڑے گا، آپ کو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس چیز کو۔ یہاں کلیئرلی اب دیکھیے یہ سارے کلوز مینشن کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی یہاں پر، اور یہ سارے کلوز ہی ایک ایک کر کے توڑیں گے یہودی، پھر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قدم اٹھائیں جو آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو تھا، اگلا کلوز کیا تھا، ایچ شیل کنٹریبیوٹ ٹو ڈیفینڈنگ مدینہ ان کیس آف اے فارن اٹیک ان اٹس رسپیکٹیو ایریاز، جو جہاں پر رہ رہے ہیں، جیسے الگ الگ جگہیں تھیں وہاں پر رہ رہے تھے، تو وہ جو ہیں مسلمانوں کو مطلب پورے ہر انسان جو ہے پروٹیکٹ کرے گا۔ اگر بیرونی خطرہ آ گیا ہے کوئی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر جو آپ یہاں پر دیکھیں بالکل کلیئرلی بتایا جائے بنو قریظہ کے معاملے میں ہوگا کہ اگر وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، پیچھے کی سائڈ پر ہیں، تو وہ وہاں پر پروٹیکٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں سے جو دشمنوں کی جو فوج ہے اس کو اندر داخل ہونے دیں، ان سے معاہدہ کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس راستے سے داخل ہو جاؤ اور مسلمانوں کو قتل و غارت مچا دو، ختم کر دو۔ یہ کلیئرلی مینشن کرا گیا ہے یہاں پر
کہ ہر کوئی جس جگہ پر ہے اس ایریا کو پروٹیکٹ کرے گا مدینہ کو بیرونی خطرات سے آنے کے لیے، ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے وہ اندر نہیں آ سکے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو کلاس تھا، جو سارے کلاس میں وین ایور یو ڈفر اباؤٹ اے میٹر اٹ مسٹ بی ریفرڈ ٹو اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ لے جایا جائے گا اور وہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین جو تھے وہ ساری چیزیں کلیئرلی مینشن کر دی تھے یہاں پر۔ اور دیکھیے اس میں جو تیسرا کلاس تھا، یعنی کہ جو مشرکین تھے وہاں پر ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامن چیزیں تھیں، لیکن اس میں جو ایک بڑا کلاس تھا، جو سب سے بڑا تھا، وہ یہی تھا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں جو بھی ہیں وہ قریش کی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، یعنی کہ جو یہودیوں کے میں بھی لکھوایا گیا تھا کہ کہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ ان کی مدد کر دیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، یا ان کے ساتھ ٹریٹیز کی جائیں، یا ان کے ساتھ مل کر کے پلاننگز بنائی جائیں مسلمانوں کو نقصان کرنے کی۔ اور اگر مسلمان اور قریش کے بیچ جنگ ہوتی ہے تو کوئی بھی مدینہ کا جو مشرک ہے وہ بیچ میں آ کر کے مطلب روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، ان کو ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ اگر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ان کو ان کے ساتھ ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور ان سے بھی جنگ کی جائے گی، ان کو بھی جو اس چیز کا جو بھی ہوگا معاملہ، اگر جنگ ہو رہی تو جنگ ان کے ساتھ بھی کی جائے گی، ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین تھے ان کے لیے بھی لکھوا دی تھی۔ اس کے علاوہ جو جنرل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی وہ اس کے لیے لکھوائی تھی زیادہ تر جو مدینہ تھا، مدینہ کی باؤنڈری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی تھی کہ مدینہ کیا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم ڈکلیئر کیا، پہلے حرم نہیں تھا مدینہ۔ اب حرم کیا ہوتا ہے، جنرلی آپ مان لیجئے عمومی طور پر نارمل طور پہ سمجھا جائے تو حرم جو ہوتا ہے، حرم کہتے ہیں ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس کے اندر جو چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں نا وہ کرنا بھی حرام ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ مسجد حرم ہے، مسجد حرم کے اندر جو حلال جائز چیزیں ہیں ویسے کرنا کوئی حرام نہیں، لیکن وہ مسجد حرم میں داخل ہونے کے بعد وہ چیزیں بھی نہیں کی جاتی۔ وہ چیزیں کیا ہیں، شکار نہیں کیا جائے گا، تلواروں کو نکال کر کے، یعنی کہ ویپنز ایسے ہی نہیں نکال کر کے گھومے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے پرپس کے تھرو تو پولیس والے رکھ سکتے ہیں صرف اپنے پاس، لیکن ایسا نہیں ہوگا ہر عام آدمی تلوار لے کر کے یا بندوقیں لے کر کے جائے وہاں پر اور اس کو برینڈش کرے، بہت زیادہ فائر کرے وہاں جا کر کے، یہ چیزیں حرام ہے وہاں پر کرنا۔ تو اس چیز کو منع کیا گیا ہے وہاں پر۔ تلواریں نکال کر کے اس کا بالکل آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کے سامنے چلائے، یہ چیز منع کی گئی ہے اس کو بنا وجہ۔ اپنی سیکیورٹی کے لیے صرف رکھ سکتا ہے اپنے پاس، لیکن نکال کر کے اس کو نہیں یہ کر سکتے ہیں ان سے سارے معاملے۔ پیڑوں کو نہیں توڑ سکتے وہاں پر جو پیڑ پودے لگے ہوئے، اس لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ نہیں پیڑوں کو بھی مت توڑو، یہ چیزیں بھی مت کرو۔ یعنی کہ بال کاٹنا الاؤڈ ہے ویسے نارمل ہے، لیکن وہاں پر جا کر حج کے موقع پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کاٹنا بھی منع کر دی جاتا ہے، ناخن کاٹنا منع کر دی جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اس لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے کہ آؤٹ سائڈ آف دا باؤنڈری جو چیزیں حلال ہیں وہ باؤنڈری میں آ کر کے ان چیزوں کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے ان سب چیزوں میں، جگہوں پر۔ اب یہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر بال کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا حرام ہے، لیکن حرم اس طریقے سے ہے کہ اس میں وہاں پر جنگ نہیں کی جائے گی بنا وجہ، ڈیفینڈ کرنے کے لیے صرف ہو سکتا ہے، لیکن جنگ بنا وجہ نہیں کی جائے گی وہاں پر۔ وہاں پر جو ہے ہر چیز کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی لوگوں کو۔ وہاں پر پیڑ پودوں کو کاٹنا بہت زیادہ سختی کے ساتھ منع ہے کہ نہیں کاٹا جائے، کیونکہ ویسے تو اگر آپ باہر کاٹتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن مدینہ کے اندر جو باؤنڈری حرم کے اندر وہاں پر نہیں کاٹا جا سکتا، تو کچھ چیزیں جو وہاں پر نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو حرم ڈکلیئر کیا۔ اب حرم کہاں سے ڈکلیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈری بھی بتا دی تھی کہاں سے کہاں تک ہے۔ پہلے صرف مکہ کو ہی حرم مانا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی یہ شرط دیا کہ مدینہ بھی حرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دا انٹیریئر آف دا یثرب، یعنی کہ اس وقت تو یثرب بھی کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکٹ میں لکھوایا دا انٹیریئر آف دا یثرب از حرم فار دا پیپل آف اس ٹریٹی، یعنی کہ جو ٹریٹی اس معاہدے میں شامل ہیں، ابھی جو ہم نے ٹریٹی بتائی وہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے حرم ہے مدینہ جو ہے۔ اور وہ جو حرم بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے بتایا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایئر سے لے کر کے سور تک، یعنی کہ ایک باؤنڈری ہے۔ اگر آپ نارتھ اور ساؤتھ کے حساب سے دیکھیں تو نارتھ میں ایئر آتا ہے، ایک پہاڑی ہے بہت دور جا کر کے، اور اگر آپ ساؤتھ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک پہاڑی ہے۔ تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں، یعنی کہ نارتھ اور ساؤتھ ڈائریکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایئر اوپر نارتھ میں جو اور ساؤتھ میں جو ہے سور، ان دونوں کے بیچ میں اس ڈائریکشن ورٹیکل دیکھیں اور ہارزونٹل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تو انہوں نے بتایا کہ لابتین، جو دو لابتین کہتے ہیں والکینک پلینس تھے وہاں پر، کبھی کسی زمانے میں والکینو ایرپٹ ہوا ہوگا دونوں جگہ پر، تو بہت کنکریلی پتھریاں تھیں وہاں پر، چلنا یا آنا وہاں سے وہ نارمل راستہ نہیں تھا، کوئی آتا جاتا نہیں تھا وہاں سے، نہ کوئی گھوڑا لے کر کے آ سکتا تھا، نہ وہ پیدل بھی کوئی آ جا سکتا تھا آسانی سے، بہت خراب راستہ تھا وہ۔ تو وہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بھی مشہور تھے، حرہ غربیہ اور حرہ شرقیہ، دو جگہیں تھیں، یعنی کہ مشرق اور مغرب کو کرتے ہوئے حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، یہ دو والکینک پلینس تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی کہ ایک باؤنڈری بنا لی پوری ایک اس سٹی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نارتھ بھی مینشن کر دیا، ساؤتھ بھی مینشن کر دیا، ایسٹ بھی اور ویسٹ بھی، ان کے درمیان جتنا بھی ایریا ہے وہ حرم ہے، وہ مدینہ کا ایریا ہے۔ تو یہاں پر یہ سیکریڈ لینڈ ہے، یعنی کہ یہ حرم ہے، اس میں جو بھی لوگ آئیں گے تو ان چیزوں کا، جو چیزیں حرم میں جن چیزوں کا یہ دھیان رکھی جاتی ہے ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے بالکل ہی۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی مینشن کر دیا۔ اس کے علاوہ جو جنرل ٹریٹی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
واٹ ایور ڈس ایگریمنٹ اکرز بٹوین دا پیپل آف دس ٹریٹی شیل بی ڈیسائڈیڈ بائی اللہ اینڈ ہز میسنجر. وہی ہے کہ آپس میں جو سب کے درمیان بھی لکھوایا گیا تھا، لیکن ایک اوور آل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا کہ کسی کے بھی درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس کا فیصلہ کریں گے، ان کی طرف اس چیز کو لے کر کے جایا جائے گا. نو مسلم شیل سپورٹ اور ریبل، یعنی کہ مسلمان کسی بھی باغی کو جو اگر بغاوت کر دے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، یہود میں سے ہو، یا پھر مشرکین میں سے ہو، کوئی بھی مسلمان اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، کسی بھی باغی آدمی کو جو بغاوت پر اترا ہے. اس کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہاں پر لکھا ہوا بھی مینشن بھی کر دیا گیا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو باغی ہے. اینی ون لیوز مدینہ از سیف، جو کوئی مدینہ چھوڑ کر کے جائے گا وہ سیف ہے. ہو اسٹیز ان مدینہ از سیف، جو کوئی مدینہ میں رہے گا وہ بھی سیف ہے، یعنی کہ وہ اس کو امان حاصل ہے. ایکسیپٹ فار اینی ون ہو ڈز سن اور انجسٹس، یعنی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ٹریٹیز لکھوائی گئی ہیں اس کے علاوہ، ان کے علاوہ کوئی ظلم کریں، کوئی لوگوں کو پریشان کریں، کوئی غلط کام کریں، تو وہ لوگ سیف نہیں ہیں، ان کے اوپر پھر جو سزا ہوگی وہ سزا نافذ کی جائے گی. اللہ ول پروٹیکٹ ہو آر پائس، اور جو متقی ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا. اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز میسنجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے اللہ کے رسول ہیں. تو یہ چیزیں کلیئرلی مینشن کر دی گئی. ایک کلاز بتانے سے رہ گا، یہودی والے جو کلاز ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوز کے لیے، جوئش ٹرائب جو تھے ان کے لیے کلاز لکھوائے تھے، اس میں ایک کلاز یہ بھی لکھوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا، الرحیق المختوم ابن اسحاق میں ملتا ہے وہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا تھا کہ جو بھی یہودی اگر مدینہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتانا ہوگا. اور کوئی کسی یہودی کو لے کر کے آتے ہیں، کوئی جس کو جو یہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہے، رہنے والا نہیں ہے، تو وہ انہوں نے پہلے آ کر کے اسٹیٹ کو بتانا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہوگا کہ ہم اس کو لے کر کے آئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بنا وجہ ہی چھوڑ کر کے چلے جائیں مدینہ اور آپ نے اسٹیٹ کو بتایا نہیں ہے، یا کسی بھی شخص کو آپ لے کر کے آگا جو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو اس چیز کو آپ کو مینشن کرنا پڑے گا. تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دی تھی وہاں پر. اب یہاں پر ہمیں اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئرلی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتھارٹی میں، یہ سب لوگ جو ہیں ایگری کر رہے ہیں، اس چیز سے مانتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی قوانین بنائے تھے انہوں نے. ایک چیز اس میں یہ آتی ہے جو کہ لوگوں کو تھوڑی سی کانٹروورشل لگتی ہے، لیکن وہ بعد میں اسٹیبلش ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آخری دور میں ایک حدیث میں ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ جو حرم ہے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ، ان سے میں جتنے بھی یہودی ہیں ان کو باہر کر دوں، یعنی کہ وہ باہر جا کر کے رہیں، حرم کے اندر نہیں ہے، حرم میں صرف اور صرف مسلمان ہی رہیں. تو اس چیز کو اب کیونکہ بالکل آخری دور تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ٹھیک نہیں تھی، تو رسول اللہ اس چیز پر عمل میں نہیں لا پائے، ان کی خواہش تھی اس چیز کو لے کر کے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو وہ اس چیز میں مطلب نہیں کر پاتے ہیں اس کو، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر چیلنجز بہت زیادہ تھے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، جب تک بالکل ایک پیس کا آپ کہہ لیں ماحول ہو گیا تھا پورا، اور ٹرینکولیٹی ہو گئی تھی ان کے پورے اس دور خلافت میں، تو انہوں نے انیکٹ کرا اس چیز کو. جتنے بھی حرم کے اندر یہودی تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ حرم سے باہر آ کر کے کہیں پر بھی بس سکتے ہیں، آپ حرم کے اندر نہیں بس سکتے. تو وہ اس باؤنڈری کے باہر لے گئے تھے ان یہودیوں کو، مطلب پورا عرب جزیرے میں عرب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے، لیکن حرم کی جو باؤنڈری تھی، جو مکہ اور مدینہ کی باؤنڈری تھی، اس سے باہر انہوں نے نکال دیا تھا. اور اسی چیز کی وجہ سے پھر وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ دی گئی تھی، اسلامی کانسٹیٹیوشن میں جو وہاں پر چلتا تھا مدینہ سے، کہ کوئی بھی یہودی یا کوئی بھی جو جیوز ہیں، جیوش ٹرائب کے لوگ حرم کے اندر نہیں آ سکتے. تو اس پہ پھر الگ الگ فقہی بحث بھی ملتی ہیں کہ کیا کسی کام کے لیے بھی نہیں آ سکتے، ٹریول کرنے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، ویسے بھی نہیں آ سکتے. تو اس پہ آپ کو الگ الگ علماء اکرام کی الگ الگ رائے مل جائے گی. لیکن یہ چیز متفق ہے کہ کوئی بھی یہودی جو ہے وہ حرم کی باؤنڈری کے اندر نہیں رہ سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آج تک کوئی یہودی جو ہے ریزیڈنٹ نہیں ہے یہ حرم کی باؤنڈری کے اندر. باقی عرب کے جزیرہ نما عرب جو ہے وہاں پر رہ سکتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں، رہے بھی ہیں ہمیشہ سے، اور پروٹیکشن بھی ان کو پرووائڈ کیا، اور بہت اچھے سے رہیں، بہت سیکیورٹی کے ساتھ رہیں، وہ پیس اینڈ سیکیورٹی میں رہیں، اور آج تک اس چیز کو وہ مانتے ہیں. لیکن حرم کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر وہ نہیں آ سکتا. اب دیکھیے ایک چیز بس چھوٹی سی، اب انشاءاللہ اس کو کر کے انشاءاللہ ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنا بڑا چینج معاشرے کے اندر کیسے آ گیا ہے. جو قریش کے قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، یا انصار کے بھی آپ کہہ لیں اپنے آپس میں لڑا کرتے تھے، ان کے اندر جنگ رہا کرتی تھی، تو ایک دم سے اتنا کوہیسو معاشرہ کیسے بن گیا کہ اتنا بھائی چارہ، اتنی محبت ان کے اندر آ گئی. لیکن جہاں پر ایک اسٹیٹ نافذ ہوتی ہے نا، جہاں پر ایک آپ کہہ لیں کہ معاشرہ ہوتا ہے، وہاں پر اسلامک ریاست ہوتی ہے، تو وہاں پر صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ چیزوں میں وہ اسلام فالو کرتے ہیں، پھر پورے طریقے سے ہر چیز میں اسلام فالو کیا جاتا ہے. چاہے وہ پھر اکنامک سسٹم ہو، اس کو بھی اسلام کے حساب سے چلا جائے گا کہ کچھ لوگ پیسے لے کر کے نہیں بیٹھ جائیں، پیسہ جو ہے معاشرے میں آئے، رننگ میں رہے، تاکہ ہر انسان کے پاس پیسہ پہنچتا رہے. لوگ زکوٰۃ دیں، اپنے پاس نہیں رکھیں. سود کا کوئی وہاں پر نام و نشان نہیں ہوتا ہے. سود تو سب سے بڑی لعنت ہے اس معاشرے کی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اتنا بڑا اکنامک کرائسس ہے، لوگوں کے پاس غریبی بڑھتی جا رہی ہے.
اور کچھ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں، تو سود وہاں پر نہیں ہوگا۔ پھر جو سوشل نظام بھی ہوگا نا، ایک تو پولیٹیکل نظام بھی وہ ہوگا سارا جو اسلامک سسٹم سے ہوگا، نیک اچھے لوگ آئیں گے جو قابل ہوں گے، جو قرآن حافظ ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، جن کو فقہ آتی ہوگی بہت اچھے سے، جو مطلب مجتہد ہوں گے اچھے، تو وہ بڑی اتھارٹیز میں آ کر کے بیٹھیں گے، چاہے خلیفہ کی ہو یا گورنر کی ہو یا والی کی ہو، تو وہ ان جگہ پر آ کر کے بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پھر جو سوشل نظام ہوگا وہاں کا، وہ سوشل نظام بھی جو ہے وہ پھر اسلام کے حساب سے چلایا جائے گا، اور وہ سوشل نظام بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے مابین محبت اور ایک کوہیسونیس لانے کے لیے، ایک معاشرہ ایسا جو لوگ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، اس کے پیچھے بھی، اپنے بھائی کے پیچھے بھی اس کی خیر خواہی۔ آج کے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں، بیک بائٹنگ کتنی زیادہ ہے، اور کسی کے لیے برا چاہنا کتنا آسان ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی پیسہ کما رہا ہے، تو دوسرے جو اس کے آس پاس رہنے والے لوگ جو ہیں وہی اس سے جلنے لگتے ہیں، وہی اس کا برا چاہنے لگتے ہیں۔ لیکن اسلامک معاشرہ کیا ہوتا ہے، اسلامک کا جو سوشل نظام ہے اسلامک سسٹم کا، وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے کچھ اگزامپل میں دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جو اس معاشرے میں نافذ کی گئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، جن کا خطبے سے کھڑے ہو کر کے درس دیا کرتے تھے، تو ان کے اندر وہ ایک پائٹی آتی تھی، اور وہ جو ایک کوہیسونیس آتی تھی، وہ انہی چیزوں سے ڈیولپ ہوئی۔ وہ حدیثیں کیا ہے، کچھ حدیثیں میں مینشن کر دیتا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چھوٹی سی کچھ حدیثیں ہیں، لیکن جو معاشرے کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بہت زیادہ کارگر ہیں، بہت زیادہ ایفیشینٹ ہیں۔ جیسے کہ نارملی اگر ہم ایک حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں جو بہترین کام ہے وہ مجھے بتائیے، کہ سب سے زیادہ افضل کام جو ہے کرنے کے لیے وہ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیٹ یو پرووائڈ فوڈ اینڈ ایکسٹینڈ گریٹنگس ٹو ون ہوم یو نو اینڈ اور ہوم یو ڈونٹ نو، یعنی کہ آپ لوگوں کو جو ہے کھانا دیا کریں جو غریب، کیونکہ اس وقت جب رسول اللہ آئے تھے تو وہاں پر مدینہ کا معاشرہ ایسا نہیں تھا کہ بہت پھلا پھولا تھا، بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ تھا، اکنامک کرائسس اس وقت بھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کھانا زیادہ سے زیادہ بانٹا کریے، لوگوں کو کھانا زیادہ سے زیادہ دیا کریے، اور جو سلام ہے اس کو عام کیا کریے، جس کو آپ جانتے ہو، جس کو نہیں بھی جانتے اس کو بھی آپ سلام کریے۔ مطلب ایک ایسی چیز ہے، بہت خوبصورت چیز تھی، اب تک معاشرے میں تھی، لیکن اب ہلکے ہلکے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم کسی بھی بڑے کو دیکھو تو سلام کرو اس کو۔ جب سلام کرتے تھے، ہم سڑک پہ اسکول جاتے ہوا کرتے تھے، کسی بھی کوئی بزرگ دکھ گیا، کوئی محلے میں کوئی سوسائٹی میں دکھ گیا بزرگ، اس کو سلام کرتے تھے تو اتنی خوشی سے وہ جواب دیتا تھا، اتنی ساری دعائیں دیتے تھے کہ بیٹے تمہیں یہ ہو، تمہیں یہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے، اتنی دعائیں دیا کرتے تھے وہ۔ تو یہ ایک بڑی سمپل سی سننے میں چیز ہے، لیکن ایک معاشرے کو کوہیسو بنانے میں بہت اچھی ہے۔ آپ جس کو جانتے ہیں اس سے آپ روز سلام دعا کریے، تو آپ دیکھیے کتنا اچھا آپ کے معاملات ہوں گے۔ وہیں آپ سلام نہیں کریں گے تو جو دوسرا شخص ہوگا اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ایروگینٹ ہیں، بڑے گھمنڈی ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں ہمیں، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو سلام نہیں کرے گا تو وہ کہے گا یہ سلام نہیں کرتا تو میں اس کو کیوں سلام کروں۔ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بڑی کوہیسو چیز ہے، بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے، یہ عبداللہ ابن سلام کی بہت مشہور حدیث ہے، اور اس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ جو عبداللہ ابن سلام جو تھے یہودی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے تھے، وہ پہلی بار جب رسول اللہ آئے تھے مدینہ کے اندر، تو انہوں نے دیکھتے ہی اسلام قبول کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھا، محمد کو، تو میں ان کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا، کسی لائر کا، کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی اللہ کے جو نبی ہیں اسی کا چہرہ ہے، کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز بتائی تھی وہاں پر مدینہ میں آ کے لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، بہت مشہور یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کو سلام دیا کرو۔ پرووائڈ فوڈ ٹو دا نیڈی، جو ضرورت مند ہیں ان کو کھانا دو، ان کو کھانا پرووائڈ کرو۔ مینٹین دا ٹائز آف کنشپ، یعنی کہ جو اپنی رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کو مینٹین کرو۔ ایسا نہیں ہے کسی سے بھی رشتہ داری ختم کر دے آدمی، بول چال نہیں رکھے، اپنی رشتہ داریوں کو رکھو، مینٹین کرو۔ آبزرو پریئر ایٹ نائٹ وائل پیپل آر سلیپ، جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یعنی کہ تہجد کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تہجد قائم کرو۔ دین یو ول پیسفلی انٹر دا گارڈن آف پیراڈائز، یعنی کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو بہت معاشرے کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے بہت کوہیسو چیز ہے یہ۔ اب جو ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہے اگر معاشرے میں اپلائی کی جائے۔ دیکھتے بھی ہم اسی وجہ سے جو ایک اسلامک معاشرہ ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں پہلے کے دور میں خاص طور سے دیکھ لیں، اب ہلکے ہلکے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو اوپر اپلائی کیا جاتا تھا، اس چیز کو رکھا جاتا تھا، تو وہ معاشرہ بڑا کوہیسو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں لوگوں کے اندر سے جو ایک محبت بھائی چارہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر، کیونکہ ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ختم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز ہوز نیبر از ناٹ سیکیور ود ہز رانگفل کنڈکٹ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے برے آپ کہہ لیں بیہیویئر کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔
گالیاں بہت زیادہ بکتا ہے، بہت زیادہ برا بھلا ان کو کہتا ہے، یا ان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی، تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص جان لے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمان کا سب سے بڑا قول کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کو رضامندی اور اس کے تھرو جنت میں داخل ہونا۔ تو یہی چیز اگر نہیں کرے گا، جنت میں داخل اس کو نہیں ہونا ہے، تو جنت میں داخل ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں کرے گا کہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرے، کسی بھی چیز سے اس کو تکلیف نہیں پہنچائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے یا ہاتھ سے سیف نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آپ بے وجہ لڑیں نہیں، بے وجہ کسی کو گالیاں نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی ہے حدیث لیکن بڑی ہی کارگر ثابت ہے معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ اسی میں پڑوسی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم کھانا بناؤ اور تمہارا مطلب ایک شخص جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی جو بھوک سے سو نہیں پایا، اس کا کھانا نہیں ہو پایا، تو وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، مطلب کھانے میں تھوڑا سا پانی بڑھتی کر دے تاکہ اس کا پڑوسی بھی تھوڑا سا کھا لے، ایک روٹی، 2 روٹیاں کھا رہا ہے تو 1 روٹی کھائے، 1 روٹی اپنے پڑوسی کو بھی دے دے۔ تو آپ سوچیے کتنی کارگر ثابت ہیں یہ چیزیں۔ اسی وجہ سے جو وہ معاشرہ تھا، اس وجہ سے ان کے اندر اتنی محبت تھی۔ ایون پڑوسیوں کے لیے تو اتنے زیادہ قوانین آتے تھے، اتنے زیادہ یہ چیزیں آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے یہ گھبراہٹ، مجھے یہ وہ ہونے لگا ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حصہ دے دیا جائے، تو اس چیز کا خیر ہوا نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں، اس سے امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ کتنے زیادہ ہے پڑوسیوں، کتنے زیادہ حقوق ہیں، اتنے زیادہ حقوق ان کو دیے گئے ہیں پڑوسیوں کو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے جو وہ معاشرہ تھا آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ کوہیسو معاشرہ تھا، اتنا زیادہ انٹیکٹ معاشرہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ان کی الگ ہی لیول کی تھی، بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ بہت ساری حدیثیں ہیں یہ بتانے کے لیے، آپ الرحیق المختوم کھولیں گے دیکھیں گے تو آپ کو مدینہ کا جو چیپٹر شروع ہوتا ہے اس میں ساری حدیثیں جو ہیں مینشن کی ہوئی مل جائیں گی، ویسے بھی آپ سرچ کریں گے اگر تو آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایک تو قوانین لکھوایا گیا، پورا کانسٹیٹیوشن لکھوایا گیا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت، قرآن کی محبت، اور اس کے بعد پھر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اب تک کافی بار میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ سیریز پوری کمپلیٹ کر لیں گے، سن لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ بھی جائے گی، آپ کے دل میں گھر کر جائے گی یہ بات کہ کیوں حدیث امپورٹنٹ ہے۔ اس ایک معاشرے کو ایک کوہیسو معاشرہ بنانے کے لیے حدیث کیوں امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو کہاں سے پتہ چلیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں، ایک دوسرے کے حقوق یہ بتائیں، آپ کو قرآن میں تو نہیں ملیں گی یہ چیزیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ملیں گی۔ دیکھیے ہر کسی کو بحث کے طور پر کسی کو عاجز کر دینا اس چیز کے لیے، اگر یہ چیز کری جائے تو کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ سمجھنے کے لیے، آپ اپنے دل سے سمجھنے کے لیے یہ واقع میں کیوں ضروری ہے، حدیث کی کیا امپورٹنس ہے، صرف بحث و مباحثے کے لیے، مباحثے کے لیے آپ سیکھیں گے، پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ تو تب بھی چلے گا، آپ کے لیے وہ ہوگا، لیکن فائدہ مند آپ کے لیے کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ نالج جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایسا شخص جس نے کسی کو نیچے دکھانے کے لیے نالج سیکھی، علم سیکھا، یا کسی کو برا دکھانے کے لیے، یا کوئی آرگیومنٹ جیتنے کے لیے کوئی نالج سیکھی، تو وہ بالکل بیکار ہے، کوئی نفع نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار الگ حدیثوں میں یہ بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کے طلب کرو، کہ وہ علم جو معاشرے کو بھی علم نفع پہنچائے اور آپ کی پرسنالٹی کو بھی نفع پہنچائے۔ تو بحث و مباحثے کے لیے بتا دینا کہ کیوں ضروری ہے حدیث، کیوں امپورٹنٹ ہے، خالی قرآن کیوں ضروری نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ کر تو دیں گے اسٹیبلش، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ سیرت ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا تو آپ کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پتہ چلے گا کہ ہاں، جو مل کر کے ایک بہت بڑا ریزن بن جاتی ہیں کہ حدیث کا جو لٹریچر ہے وہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اسی چیز پر انشاءاللہ میں آج کے اپنا جو کلاس ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بھی آپ کہہ لیں کہ شک و شبہات ہیں اسلام کو لے کر کے یا کسی بھی چیز کو لے کر کے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ دور کرے۔ اس سیریز کو بھی کرنے کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے دل میں جو اگر کوئی شک و شبہات ہیں، کوئی ڈاؤٹس ہیں تو وہ کلیئر ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے اور صحابہ اکرام کی پرسنالٹی سے اسی طریقے سے محبت ہو جس طریقے سے ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو بس ہم صرف ان کا نام جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام کو بھی نہیں جانتے ہیں، تھے کچھ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، بس اتنا پتہ ہو، بلکہ ہمیں انہیں اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو بنانے کا اکلوتا مقصد یہ بھی ہے۔ اور آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیے، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اس چیز کو، آپ اپنے آپ کی فیملی سرکل ہو، آپ کا فرینڈ سرکل ہو، آپ وہاں تک پہنچائیں، کیونکہ دیکھیے سیرت ایک ایسی چیز ہے جس کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، خاص طور سے آج کے معاشرے میں۔ اگر آپ کو سیرت نہیں پتہ، اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتہ آپ کو، تو پھر آپ کس حق سے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے، کس حق سے آپ سوچیے جام کوثر پئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، جب آپ کو ان کی امپورٹنس ہی نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، شخصیتیں کیا ہیں، تو کیا آپ رکھ سکتے ہیں؟ میں تو واقع بات ہے اگر کسی ایسے شخص کو جس کو جانتا بھی نہیں ہوں تو اس سے کیا امپورٹنس میں اس کی سمجھوں گا، اور جو اتنے بڑے شخص ہیومینٹی میں، مطلب غیر مسلمان ان کو مان رہے ہیں کہ ٹاپ پرسنالٹی ہیں،
تو اس شخص کو مسلمان نہیں جانے. تو آپ سوچیے کہ اس چیز کو بہت اچھے سے اسی وجہ سے اتنی ڈیٹیل میں پڑھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی شبہات ہو، کوئی بھی چیز ہو تو آپ کو کلیئر ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں آپ. تو اس چیز کو آپ شیئر کریے اپنے فیملی سرکل میں، اپنے فرینڈ سرکل میں جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.